آج لوگ سوال کرتے ہیں مہر کتنا دینا بھائی، مہر کتنا لکھانا، یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا۔ مہر زیادہ ڈیمانڈ کر رہے، لڑکیوں کی طرف سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ مہر زیادہ ڈیمانڈ کرتے۔ دیکھو ہمارے ہندوستان میں جہیز نہیں رہنے کی وجہ سے لڑکیوں کا نکاح نہیں ہو رہا نا، کچھ عرب ممالک ایسے ہیں لڑکوں کا نکاح نہیں ہو رہا وہاں پر کیونکہ ان کے پاس مہر میں دینے کے لیے رقم نہیں ہے، لڑکوں کا نکاح نہیں ہوتا، پوری زندگی بغیر نکاح کے ویسے ہی مر جاتے۔ کئی نوجوان غریب جو ہے عرب کے نکاح ہی نہیں کر لیتے بیچارے۔ کیوں نہیں کر رہا؟ بولے تو کہاں ہے بھی میرے پاس مہر میں دینے کے لیے پیسے، بولتا کیوں؟ وہاں پر ڈیمانڈ اتنی زیادہ کہ ایک ایک آدمی تو ایسی ڈیمانڈ کرتا، میری بچی جتنے کلو وزن کی ہے اتنے کلو تو سونا دیے تو میں تیرے کو بچی دیتا ہوں، نہیں تو نہیں بول رہا وہاں پر اتنے کلو مہر دینا، مہر اتنا زیادہ وہاں پر مہنگا کر کے رکھ دیے۔ اب ہمارے ہندوستان میں تو بولنا ہے کیا بھائی، مہر جب بات چیت ہوتی نا، مہر کتنا، ہاں لکھو بھائی، کتنا بھی لکھو، کتنا لکھتے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی میرے کو سوال کرا، بہت سال پہلے کی بات ہے، ایسے ہی نکاح کے تعلق سے میں بیان کرا، بیان کے بعد آ کے سوال کر رہا، فیاض بھائی میرا جو نکاح ہوا تھا 10,000 دینار مہر لکھ دیے، کچھ لوگ تو 1,00,000 درہم مہر لکھ دیتے، 1,00,000 درہم یا نہیں تو 10,000 دینار مہر بول کے لکھ دیتے۔ اس کو دینار اور درہم میں کتنے پیسے بنتے وہ بھی نہیں معلوم، حساب بھی نہیں معلوم، 10,000 دینار کے کتنے انڈین کرنسی میں کتنے پیسے بنتے معلوم ہی نہیں ہے، اور زندگی بھر بھی وہ 1,00,000 درہم زندگی بھر بھی محنت کرے تو نہیں کماتا، لیکن مہر میں لکھ دیتا 1,00,000 درہم مہر کا تھے، زندگی میں نہیں کماتا، انہیں لکھ دینا چاہیے نا بھائی، دینا تھوڑی ہے، مہر کیا ہے؟ لکھ دینے کی چیز ہے، دینے کی چیز تھوڑی ہے ہمارے پاس، وہ سب ادھار میں رہتا نا۔ جیسے کہ میں اس سے پہلے بولا، گناہ ہمارے پاس نقد میں ہوتا، توبہ ادھار میں ہوتا، جتنے بھی گناہ ہیں ہمارے نقد کر لیتے، گناہ ہے اب بھی کر لینا بھائی، جہیز ہے، گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ گناہ ہے، لیکن جہیز نقد ہونا، وہ بھی کیسا نقد؟ بچی بعد میں آنا لیکن سامان پہلے آ جانا، شادی بعد میں ہوتی لیکن 15 دن پہلے، مہینہ پہلے تمہارا پیسہ آ جانا، کیوں؟ وہ پیسے لے کے انہیں شادی کا خرچہ کرتا نا، پھر یہ فقیر کے پاس وہ پیسے بھی نہیں ہے اس کے شادی میں خرچ کرنے کے، لڑکی کے پاس پیسے لے کے اس کے پیسوں سے اس کو دعوت دیتا۔ پھر یاد رکھو، گناہ نقد لیا، اب جو اصل میں مہر دینا تھا، مہر کو کیا کرا؟ ادھار میں رکھ دیا، اور وہ ادھار اتنا کہ بس ادھار میں لکھ دیا تو مرے تک اس کو یادش نہیں آتا، مرنے کے بعد بھی اس کو کہاں یاد آتا؟ مرد کو یاد آتا، کبھی میرے کو مہر دینا ہے اس کو یادش نہیں آتا، یاد کس کو آتا؟ بیوی کو یاد آتا، بیچاری انہیں روتے ہوئے بولتی مرنے کے بعد انہوں میرے کو مہر باقی ہے، مہر باقی ہے تو جا اٹھا اس کو، مردے دے بول کے پوچھ، دیتا انہیں اٹھ کے۔ اب کیا کرنا؟ سب مل کے مہر معاف کرا، اماں معاف کرا۔ اب بیچاری کیا کریں گی روتے ہوئے، مرد مر گیا بول کے غم میں معاف کرو بولتی، معاف کر دی بولتی، نہیں تو اٹھ کے دے بول کے پوچھتی کون تو بھی، انہیں کتنا بھی مارا، کتنا بھی ستایا، کتنا بھی ظلم کرا ہوں گا، مگر مرنے کے بعد میں مہر نہیں معاف کرتی بولنے والی کوئی عورت ہے؟ گیا وہ 5,000 کے لیے انہیں اٹھ کے دیتا نہیں، نہ اس کے بچے دیتے، کوئی بھی نہیں دیتے، انہیں ہاں منڈی ہلا دی، مہر معاف ہو گیا، خلاص۔ ایسے مہر معاف بھی نہیں ہوتا۔ تو میں کیا بول رہا، مہر بھی کتنا آسان ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی، دیکھو نکاح کا ایک اور بہترین طریقہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کیا۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی، آگے بولی اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے۔ جائز ہے یہ طریقہ، آج بھی یہ بھی جائز ہے۔ کیا نکاح کرنے کی بات کسی سے کرنا جائز ہے، لیکن ہم اس کو ناجائز سمجھے، لیکن افیئر کرنے کو جائز سمجھ لیے۔ میں تم سے نکاح کرتا ہوں بول کے کوئی لڑکا کوئی لڑکی پہلے بات کرتے نہیں، میں تم سے دوستی کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ سب چیزیں پہلے شروع ہوتے، لیکن یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ نکاح کرنا، عورت آئی اللہ کے رسول سے بول رہی ڈائریکٹ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ مرد بھی اگر کوئی لڑکی سے یا نہیں تو اس کے ماں باپ سے ڈائریکٹ بول سکتا جی میں آپ کی لڑکی سے نکاح، ٹھیک ہے۔ اگر تہذیب، طریقہ، اخلاق یا ڈر یہ تمام چیزیں ہیں تو ڈائریکٹ امی ابا سے بولنا امی دیکھو فلاں کے گھر میں لڑکی ہے، میں ان سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، آپ جا کے بات کرو، یہ بول سکتا، آج یہ جائز ہے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے رسول خاموش رہے، پسند نہیں تھا، خاموش تھے۔ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے رسول خاموش رہے، پھر پوچھی، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ بازو میں بیٹھے ایک صحابی تھے، بولے اللہ کے رسول اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جواب نہیں دے رہے، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دے دے میں نکاح کر لوں۔
اللہ کے رسول بولے، دیکھو ایک ہی بیٹھک میں ہو رہی ہے پوری بات، اللہ کے رسول بولے اس عورت سے، دیکھ میرا تو نہیں ہے ارادہ نکاح کرنے کا، لیکن یہ جو صحابی ہے یہ آپ سے نکاح کرنا چاہ رہے، کیا تجھے قبول ہے؟ عورت بولی ہاں ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ فوراً اللہ کے رسول بولے اس صحابی سے جا کے مہر میں کیا ہے تیرے پاس لے کے آ کے دے۔ بولا کہ اللہ کے رسول میں غریب ہوں، میرے پاس کیا ہے مہر میں؟ کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ جا کے گھر میں ایک لوہے کی انگوٹھی رہے تو وہ تو بھی لے کے آ جا۔ صحابی گئے گھر میں ڈھونڈے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، سونا چاندی تو دور کی بات۔ آج تم کتنا ڈالتے بچی کو، تم کتنا ڈالتے بول کے جو بارگیننگ کرتے نا، وہ جیسے ابھی بقرعید میں جانوروں کو خرید رہے نا مارکیٹ میں، ویسا خرید رہے بچیوں کو۔ شرم آنا یہ بارگیننگ کرتے ہوئے، بولنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی، جو اس مجلس میں بیٹھ کے تم 10 تولے ڈالو، نہیں ہم 20 تولے ڈالتے، تم 25,000 کا جوڑا لو، ہم 50,000 کا جوڑا لیتے۔ کیا ہے وہ؟ جانور ہے وہ، قربانی کا جانور خریدے جیسے خرید رہے آج لڑکیوں کو، لڑکوں کو خرید رہے لڑکی والے۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ جا مہر کیا ہے دے کے لے کے جا، نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ وہ بھی کیا؟ لوہے کی انگوٹھی، غریب سے غریب ہے، لوہے کی انگوٹھی رہے تو لے کے آ جا، سونا چاندی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گیا، صاحبی جا کے اللہ کے رسول میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تیرے کو کتنا قرآن یاد ہے، کتنی سورہ یاد ہے؟ اللہ کے رسول مجھے یہ سورہ یاد ہے۔ لڑکی کو پوچھے، عورت کو پوچھے تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ اللہ کے رسول مجھے یہ۔ اچھا یہ سورہ یاد نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ بولے دیکھ تیرے کو جتنا قرآن یاد ہے، شادی کے بعد تو تیری بیوی کو یہ قرآن سکھا دینا، یہی تیرا مہر ہے، اس کے بدلے میں ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ اللہ کے رسول وہیں سے بھیج دیا، ہو گیا نکاح۔ کیا قرآن جتنا یاد ہے اتنا سکھا دے تو اس کو مہر بنا کے اللہ کے رسول نکاح کر دیے۔ بھائی اتنا آسان، ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا، اللہ کے رسول نکاح پڑھا دیے، دونوں کو میاں بیوی بنا کے بھیج دیے، ہو گیا الحمدللہ۔ اگر ایسے واقعات دیکھیں نا، کئی واقعات ہیں، کچھ صحابہ ہیں جن کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، ایک لڑکی کے گھر میں پیغام بھیجنا چاہ رہے تھے، اس لڑکی کے گھر والوں کو پیغام بھیجنا چاہ رہے تھے، خود جانا مشکل، مطلب تھوڑا جھجک رہے تھے۔ ان کے ایک دوسرے دوست تھے، دوسرے صحابی تھے، بولے اے صحابی جاؤ فلاں کے گھر میں لڑکی ہے، میں ان سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، پیغام لے کے جاؤ، ان سے پوچھو ان کے ماں باپ سے۔ یہ صحابی گئے، جا کے سلام کرتے ہیں اور گھر میں جاتے، جا کے دیکھو ہمارے جو فلاں دوست ہے، فلاں صحابی ہے، وہ آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہے، کیا آپ لوگ دیں گے؟ تو وہ بولے کہ نہیں، ہم کو تو وہ لڑکا، وہ جو صحابی ہے ان کو تو نکاح میں دینا ہم کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہے تو آپ کی لڑکی، ہماری لڑکی کو آپ کے نکاح میں دے دیتے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ وہیں پر گئے، وہیں پر بات چیت ہوئی، وہیں پر گھر میں نکاح بھی پڑھا دیا لڑکی کے والد صاحب اسی گھر میں نکاح بھی پڑھا دیے، واپس آ گئے۔ باہر جو پیغام بھیجے تھے وہ صاحب انتظار کر رہے میرے لیے بات کر کے آتے بول کے، لیکن وہ خود بیوی بنا کے آ گئے، نکاح ہی ہو گیا۔ اب یہ جو واقعہ سنے، ایک عورت آئی اللہ کے رسول کو پوچھی، مہر نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی میں بھی مہر دے سکتے، وہ بھی نہیں ہے تو قرآن کی آیتیں سکھا کے بھی مہر دے سکتے، اس کے بدلے میں بھی نکاح ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ اس میں کون سے رشتہ دار آئے، کون سے مہمان آئے، کون سے لاکھوں کے فنکشن ہال بک ہوئے، کون سے ویڈنگ کارڈز چھاپے، کون سے بریانیاں پکائے، کون سے پکوانا ہوئے، کون سے میک اپاں ہوئے، کون سے فنکشناں ہوئے، کیا ہوا بھائی؟ اس میں کیا خرچہ ہوا؟ بولو کتنا آسان تھا، اور وہ زمانے میں ہوا، اب نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اسلام قیامت کے دن تک ہے، یاد رکھو۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں یہ بار بار بول رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کو طریقہ نہیں معلوم تھا، تہذیب نہیں معلوم تھا، اللہ کے رسول کے مہمان نہیں تھے، رشتہ دار نہیں تھے، سب تھے، سب کچھ معلوم تھا، اور جو نکاح خیر و برکت کا تھا وہی نکاح کا طریقہ اللہ کے رسول بتا دیے، صحابہ کا نکاح بھی کر دیے، خود بھی نکاح کر لیے۔ یہی طریقہ قیامت تک ہوگا انشاءاللہ، یہ صحیح طریقہ قیامت تک رہے گا۔ اب اس کو جو اپنانا چاہ رہا الحمدللہ، جس کا ایمان جیسا ہے وہ اپنا لے گا، جس کا ایمان جتنا کمزور ہے وہ ویسے کافروں کے طریقے پہ